بھرم ریٹن بائی ہنا بشرا۔ اس کو سارا دن کوئی کام نہیں جو یوں ہمارا ہی تعاقب کرتی رہتی ہے۔ حبیبہ آپ پوری سنجیدگی کے ساتھ اس بارے میں غور کر رہی تھی۔ حبیبہ اس محلے میں کچھ عرصے پہلے ہی آئی تھی، وہ یہاں زیادہ لوگوں کو نہیں جانتی تھی۔ ایک دو گھروں کے علاوہ حبیبہ کی کسی سے کوئی خاص سلام دعا نہ تھی۔ سامنے والے گھر میں یہ لڑکی کون تھی؟ اس کو آخر مسئلہ کیا تھا؟ وہ حبیبہ کو کیوں چوری چھپے دیکھتی تھی؟ حبیبہ کے کچھ پلے نہ پڑا تھا تو اس نے زبیدہ سے ہی پوچھ لیا، جو اس محلے کے ہر گھر کو جانتی تھی، کیونکہ دو چار گھروں میں تو وہ کام پہ لگی تھی۔ نہیں اماں جی نہیں، وہ سامنے والے گھر میں جو لڑکی رہتی ہے۔ حبیبہ کو یہ تو نہیں پتا تھا کہ وہاں کون کون رہتا ہے، مگر اس لڑکی سے کافی دنوں سے آمنا سامنا ہو رہا تھا۔ ان 10 دنوں میں مجال ہے وہ لڑکی ذرا بھی غافل رہی ہو۔ پاپڑ والا، شکر کندی والا، گول گپوں والا آواز لگاتا۔ حبیبہ کے بچے اکثر ہی کچھ نہ کچھ لینے کی ضد کرتے تو حبیبہ کو وہ لڑکی جھانکتی نظر آتی۔ سنجیدگی سے چہرے پر حبیبہ نے کبھی بھی مسکراہٹ نہ دیکھی تھی۔ اچھا وہ زبیدہ بھٹا ختم کر چکی تھی۔ اماں جی کی بہو ہے سونیا۔ اور پھر زبیدہ کی زبانی اصل قصہ حبیبہ کے علم میں آیا تو اس روز دوپہر کے سالن میں اس نے شوربہ بڑھا کر سالن کی مقدار زیادہ کر لی تھی۔ حبیبہ کے سامنے والے گھر میں 4 افراد تھے۔ ضعیف بیمار ماں، اس کا 25-26 سالہ بیٹا اسد، بہو سونیا اور 2 سال کا پوتا۔ گھر میں تنگی تھی۔ اسد جو دیہڑی دار مزدور تھا، اس کی آمدنی کچھ خاص نہ تھی، جو کما لیا کھا لیا۔ آمدنی نہ ہوتی تو فاقہ بھی کرنا پڑتا تھا۔ وہ بامشکل زندگی کی گاڑی چلا رہا تھا۔ گھر میں مسائل کا انبار لگا تھا۔ مہنگائی کے اس دور میں اسد اپنے گھر والوں کے اخراجات ہر ممکن حد تک پوری کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر مہنگائی کے اس دور میں افراد خانہ محرومیوں کا شکار تھے۔ چھوٹی بڑی ہر ضرورت کے لیے ترس رہے تھے۔ 20 سالہ سونیا اس مصائب کے باوجود صبر سے گزارا کر رہی تھی، مگر انسان تھی، تنگی ترشی اور محرومی نے ڈھال کیے رکھتی تھی۔ اوہ اچھا تو یہ معاملہ تھا۔ آلو گوشت تقریباً تیار ہو چکا تھا۔ حبیبہ نے بس اب گڑ والے چاول پکانے تھے۔ تیزی سے ہاتھ چلاتے ہوئے حبیبہ نے ایک نگاہ گھڑی پر ڈالی۔ عصر کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ رات کے کھانے کے لیے سالن اسی وقت سے چولہے پر چڑھا دیتی تھی۔ سونیا کے بارے میں سوچتے رہے ہوئے وہ دل میں اب ہمدردی سی محسوس کر رہی تھی۔ اس کی سنجیدگی سے چہرے پر محرومیوں کی داستان حبیبہ نے پڑھ لی تھی۔ وہ گلی میں آتے جاتے لوگوں کو خریداری کرتے دیکھتی رہتی تھی، مگر خریدنے کی خواہش کے باوجود وہ کچھ نہیں خریدتی تھی۔ باجی بیچاروں کے ہاں بڑی تنگ دستی ہے۔ زبیدہ کے الفاظ حبیبہ کے کانوں میں گونجے تھے۔ او خدایا، میں غلط سمجھ رہی تھی۔ گڑ والے چاول دم پر رکھتے ہوئے وہ مسلسل یہی سوچ رہی تھی۔ ایک چھوٹے ڈونگے میں آلو گوشت اور ایک بڑی پلیٹ میں گڑ والے چاول نکالتے ہوئے حبیبہ کے دل نے اس سے ملامت کی تھی۔ ندیدی، بد نظر سونیا کی تانگ جھانک حبیبہ کو بہت ناگوار لگتی تھی۔ وہ ان سب چیزوں پہ گندی نظر کے اثرات دور کرنے کے لیے نہ جانے کیا کیا بھونکا کرتی تھی۔ ابھی ہمارے پیٹ میں اترا نہیں، بد نظروں نے نظریں بھی لگانا شروع کر دی۔ حبیبہ اصل صورتحال سے ناعلم تھی، اس لیے ناگواری سی ہوتی تھی۔ کوئی ڈھیٹ ہڈی لگتی ہے۔ حبیبہ کبھی اسے غریوں سے ڈراتی تو کبھی دروازہ زوردار انداز میں بند کر کے اپنی ناگواری اور غصے کا اظہار کرتی، مگر اب دل ہی دل میں شرمندگی محسوس کر رہی تھی۔ کھانا ٹرے میں رکھ کر وہ گیٹ کی طرف بڑھی تھی کہ ٹیوشن سے اس کا بیٹا بنٹی بھی آ گیا تھا۔ ماما کہاں جا رہی ہیں؟ یقیناً اسے بھوک لگی تھی۔ بس میں 5 منٹ تک آئی بیٹا، وہ سامنے والی آنٹی کو کھانا دے کر۔ ماما لیکن مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ وہ بھوک کا بہت ہی کچا تھا۔ ان آنٹی کو کھانا بعد میں دے دینا۔ بنٹی نے بھوک سے منہ بسوڑ لیا تھا۔ ہو سکتا ہے بیٹا کسی کو ہم سے زیادہ بھوک لگی ہو۔ ایک ہاتھ میں کھانے کی ٹرے اور دوسرے ہاتھ سے بنٹی کی گال کو تھپتی حبیبہ کے قدم کا رخ باہر کی طرف تھا۔ اب بھلا اپنے 5 سالہ بیٹے کو کسی محروم ہمسائے کی بھرم کی ساری کتھا کیا سناتی؟
جو اسے سمجھ بھی نہیں آنی تھی۔ جب اللہ نے تمہیں رزق شادہ اور ضرورت سے زیادہ دے رکھا ہو، اس میں سے سب سے پہلے ضرورت مند ہمسایوں کے لیے حصہ نکالو۔ حبیبہ کو امی کی نصیحت یاد آ رہی تھی، اور ہمسایہ بھی ایسا ضرورت مند جو اپنی محرومی کا بھرم رکھتے ہوئے نہ تو ہاتھ پھیلا رہا ہو اور نہ ہی منہ سے کچھ مانگ رہا ہو، اس کا تو زیادہ حق ہے۔ امی کی ایک اور نصیحت یاد آئی تھی تو اس کے قدم میں تیزی آ گئی تھی۔ وہ باہر نکلی، گلی میں مالٹے والا آیا تھا اور عورتیں مالٹے خرید رہی تھیں۔ سونیا اپنی چھت سے بڑی حسرت بھری نگاہوں سے یہ دیکھ رہی تھی۔ حبیبہ کو ایک دم سے دیکھا تو وہ گھبرا کے دیوار کے پیچھے ہو گئی تھی۔ اب وہ حبیبہ سے چھپنے لگی تھی۔ مدھم سی مسکراہٹ کے ساتھ حبیبہ نے سونیا کے گھر کے دروازے پر دستک دی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ دل میں یہ عہد بھی کر لیا تھا کہ آئندہ سے وہ اپنے کھانے میں سے ہمسائے کا حصہ نکالنا نہ بھولے گی، جو نہ تو اپنی ضرورت کا اظہار زبان سے کر رہا ہو اور نہ ہی ہاتھ پھیلا رہا ہو، اور خاموشی سے اپنی محروموں عزت کا بھرم رکھے ہوئے ہو۔ یہ کھانے کی ٹرے لے لو، چھت سے جھانکتی سونیا کو کہتے ہوئے حبیبہ کے دل اور آواز میں ڈھیروں سکون اتر رہا تھا۔